Kindly subscribe my channel. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو، ہر اعتبار سے انسان کو جو مرتبہ اور فضیلت عطا کی گئی ہے وہ کائنات کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جمال کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے وادی سینا کی، اور قسم حرمت والی شہر یعنی مکہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے۔ گویا کہ جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کی کوئی مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ پھر باطنی کمال انسان کو ایسا عطا کیا کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ بے شک ہم نے پیش کی وحی کی امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، پر ان سب نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت کے بوجھ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک ظالم اور جاہل تھا۔ تو گویا کہ وحی کی امانت کا جو بوجھ تھا وہ انسان نے اٹھایا، آسمان بھی اس سے جو وہ پیچھے ہٹ گئے، زمین بھی پیچھے ہٹ گئی، پہاڑ بھی کانپنے لگے کہ ہم اس وحی کی امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان بڑھ کر اپنے کندھوں پر گویا کہ اس وحی کی امانت کو اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے تو اس بوجھ کو اٹھا لیا تھا، اس میں تو اللہ تبارک و تعالی کو چاہیے تھا کہ انسان کی تعریف کرتے، جیسے آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور کانپنے لگے اس بوجھ کو دیکھ کر کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا۔ لیکن انسان نے آگے بڑھ کے بوجھ کو اٹھایا ہے، تو یہ تو قابل تعریف صورتحال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجائے اس کے تعریفی کلمات کہتے، اللہ نے فرما دیا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان میں اس انسان کی تعریف کی ہے یا گویا کہ مذمت بیان کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ کان ظلوما جہولا کہہ کر انسان کی تعریف کی ہے، اس کی تحسین کی ہے، اس کے باطنی جوہر کا اشارہ کیا ہے، باطنی کمال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے اندر ایسا باطنی کمال موجود تھا، اس باطنی کمال کی وجہ سے اس کے اندر یہ کرج تھی کہ اس سے اس بوجھ کو اٹھایا ہے۔ وہ باطنی کمال نہ آسمانوں کے پاس تھا، نہ زمین کے پاس تھا، نہ پہاڑوں کے پاس تھا، انسان کے پاس وہ باطنی کمال تھا۔ اور اس کمال کے دو جز ہیں، ایک تو اس انسان کے اندر عدل تھا، دوسرے اس انسان کے اندر علم تھا۔ عدل و علم یہ دو ایسے وصف اس انسان کے اندر موجود تھے جیسے انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت اور تاب رکھی تھی کہ اس سے آسمانوں کی وحی کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ کس طریقے سے عدل اور علم ہے؟ اصل میں اللہ نے انسان کو ظالم کہا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم تھا۔ تو ظالم اس میں تعریف ہے، کنایہ کے انداز میں تعریف ہے، اس لیے کہ ظالم اس کو کہتے ہیں کہ عدل من شانی یکون عادلا، یعنی عادل جو ظالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عادل بننے کی صلاحیت موجود ہو پھر وہ عدل نہ کرے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ صلاحیت صرف انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان میں عادل بننے کی صلاحیت ہو، اس کے باوجود وہ اگر عدل نہ کرے تو پھر وہ ظالم کہلاتا ہے۔ اینٹ پتھر کو ظالم نہیں کہتا، اونٹ گائے کو ظالم نہیں کہتا، گدھے گھوڑے کو ظالم نہیں کہتا، کیونکہ ان جانوروں میں، ان جماعت میں، ان نباتات میں، ان حیوانات کے اندر جو ہے وہ عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔
عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو ظالم کہا ہے۔ انسان کے اندر چونکہ عادل بننے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے عدل عدلی من شانی ان یکون عادلا، کہ ظالم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عادل بننے کی صلاحیت موجود ہو پھر وہ عدل نہ کرے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اور یہ صلاحیت صرف اور صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھتے ہیں بیل اگر کسی کو ٹکر مار دے تو کوئی نہیں کہتا یار بیل بڑا ظالم ہے، اس کے مالک کو کہتے بھائی یہ تم نے رسی باندھے بغیر چھوڑ رکھا ہے، دیکھو اس نے ٹکر مار دی۔ اگر پتھر اوپر سے کسی کے ہاتھ سے چھوٹ گئے گر جائے، کسی کے سر پھوٹ جائے، کوئی نہیں کہتا یار پتھر بڑا ظالم ہے سر پھاڑ دیا، اس کو کہتے بھائی یہ کیا کیا تم نے، پتھر مار دیا اس کے سر میں۔ تو کہ انسان کی طرف جو نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ گدھے کو چھوڑ دیا، اس نے لتی مار کے اس آدمی کی ٹانگ توڑ دی، تو کہ گدھے کے مالک کو پکڑا جاتا ہے۔ گدھے کو کوئی نہیں کہتا یار گدھا بڑا ظالم ہے کہ اس کو دلتی مار دی، بیل بڑا ظالم ہے کہ یار اس کو ٹکر مار دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادل بننے کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کے موجود تھی، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ظالم کہہ کر اس کے چھپے ہوئے جوہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد کا جہول بڑا جاہل تھا، اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ عدم العلم من شان یکون عالما، کہ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عالم بننے کی صلاحیت ہو، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، پھر وہ علم حاصل نہ کرے تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ گدھے کو کوئی جاہل نہیں کہتا، گدھا بڑا جاہل جانور ہے، گھوڑا بڑا جاہل ہے، اونٹ یار بالکل جاہل ان پڑھ ہے، اینٹ پتھر جاہل ان پڑھ، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ گدھے کے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں، گھوڑے میں عالم بننے کی صلاحیت نہیں، اونٹ کے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں۔ علم کی صلاحیت اگر ہے تو صرف یہاں تک کہ آج تو انسٹرومنٹ کا دور ہے، آپ کی ٹیپ ریکارڈر بول رہی ہے، آپ کبھی نہیں کہتے یار ٹیپ بہت بڑی عالم ہے۔ گوگل سے آپ ساری انفارمیشن لیتے، کوئی نہیں کہتا یار گوگل بہت بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ایسی ویب سائٹس ہیں، اس کے اندر ان سسٹموں سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، کبھی آپ نہیں کہتے یار وہ ویب سائٹ بڑی عالم ہے۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انفارمیشن ڈالنے والا یار بڑا فاضل عالم معلوم ہوتا ہے۔ تو علم کی نسبت آپ انسان کی طرف کرتے ہیں، معلوم ہے کہ علم کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے، انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاہل کہہ کے اصل میں اس کے چھپے ہوئے علم کی استعداد کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس علم کی استعداد کو اگر بڑھاتا ہے تو پھر یہ عالم ایسا عالم ہے کہ ساری کائنات کا مخدوم بن جاتا ہے اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ اس لیے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کان ظلوما جہولا کہہ کے اس کے باطنی کمال کو ذکر کیا۔ ظاہری جمال ایسا کہ کائنات پہ سب سے زیادہ حسین، باطنی کمال ایسا کائنات پہ سب کا مخدوم، ساری کائنات اس کی خادم، جمادات اس کے خادم، نباتات اس کے خادم، حیوانات اس کے خادم، ملائکہ ارض و سماوات اس کے خادم، اور یہ سب کا مخدوم نظر آتا ہے۔